السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے 13واں پارہ مکمل کیا، جس میں سورہ یوسف مکمل ہوئی، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، ان سورتوں کو الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. کل کے درس میں سورہ یوسف کی بنیادی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کو یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی جو سیرت ہے وہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل ملتی جلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے قتل کرنا چاہا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، چچا، خاندان والے ہی حسد کی وجہ سے قتل کرنا چاہ رہے تھے. پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مصر کی طرف ہجرت کروایا، تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ سے مدینے کی طرف اللہ رب العالمین نے ہجرت کروایا. پھر یوسف علیہ السلام کو ہجرت کرنے کے بعد مصر میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر ایک وقت آیا کہ آپ مصر کے بادشاہ بن گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ جانے کے بعد بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرہ عرب پر جو ہے قابض ہو گئے، پورے جزیرہ عرب کے جو ہے حاکم بن گئے. اور پھر یوسف علیہ السلام کو جن لوگوں نے قتل کرنا چاہا وہی بھائی ایک وقت آیا کہ سب کے سب آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کر لیا تو آپ کے خاندان والے اور جو بھی لوگ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے سب کے سب آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے معافی مانگنے کے لیے. تو دونوں کی سیرت بالکل ملتی جلتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس سیرت کو جو ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اسی لیے تفصیل سے بیان کیا کہ لوگ حسد سے آپ کو جو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے خاندان والے قریش کے لوگ، تو یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایسے ہی قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے کامیابی دے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو کامیابی دیا یہ بتایا. اس واقعے کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قصے کو احسن القصص کہا، سب سے بہترین قصہ کہا یوسف علیہ السلام کی سیرت کو، یوسف علیہ السلام کے قصے کو. اس قصے میں اتنی تعلیمات ہمارے لیے ہیں، اتنی دروس ہمارے لیے ہیں، ہر مسلمان کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یوسف علیہ السلام، میں مختصر طور پر اس واقعے کا تذکرہ کرتے اس سیرت سے، اس واقعے سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا. تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرا بچہ ایک دن نبی بننے والا ہے. اور بقیہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ سب بھی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ انہیں نبی بنا دیا جائے، ان میں سے کسی کو نبی بنا دیا جائے، وہ لوگ انتظار کر رہے تھے. جب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو دیکھ لیا، باپ نے کہا بیٹے تم اس قصے کو کسی کے سامنے، اس خواب کو جو کسی کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ یہ لوگ جو ہے تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے. تو یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر بالکل آخر میں جا کر سچ ثابت ہوئی. یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بادشاہ بن گئے، ان کے بھائی سب آ کر کے جو ہے ان کے سامنے سجدہ کیا. یہ جو سجدہ ہے، اس سجدے کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ تعظیم کا سجدہ ہے، اور یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت میں اللہ رب العالمین نے سجدہ تعظیم کو میں بھی حرام قرار دے دیا ہے. تو اس امت میں سجدہ تعظیمی یعنی عزت کا، احترام کا جو سجدہ ہے وہ سجدہ بھی، اور عبادت کا سجدہ تو پہلے سے ہی حرام ہے. تو اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت میں اگر
اللہ رب العالمین کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت دیتا تو وہ ایک بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ جو ہے اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، تو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، چاہے وہ تعظیم کا سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ۔ اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ پیروں ولیوں کو ماننے والے لوگ جا کر کے اپنا ماتھا ان کے سامنے رگڑتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پیروں ولیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ہم عبادت کا سجدہ نہیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سجدہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ تو سجدہ چاہے وہ تعظیم کا ہو یا عبادت کا، سب کے سب حرام ہیں اس امت میں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حسد کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری چیز ہے کہ خاندان میں دیکھیے بھائی کو جو وہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور آپ کے خاندان والے آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، بس حسد کی وجہ سے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ہم جانتے ہیں، مشہور نام ہے حابل اور قابل۔ تو قابل نے حابل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ کبھی بھی جو ہے کسی پر جو ہے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزوں میں رشک کرنے کی اجازت دی۔ اگر آپ کسی پر رشک کرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی وہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کا جو ہے نالج دیا، قرآن کا علم دیا، اور وہ دن رات اس قرآن کی جو ہے لوگوں میں جو ہے تعلیم دے رہا ہے، تو ایسے جو ہے علم پر آپ رشک کر سکتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ علم ہوتا تو میں بھی اسی طرح خدمت کرتا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس پر رشک کر سکتے ہیں وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا اور وہ اس مال کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو آدمی رشک کر سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح کا مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں جو اس طرح خرچ کرتا۔ تو ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی اور تیسری چیز پر رشک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی اچھائی دیکھتے ہیں تو فوراً ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کی جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے اس کی جو ہے اس نعمت کے لیے، اور اس طرح کی جو ہے اس سے حسد کرنا اور اس کی نعمت چھن جانے کی باتیں کرنا یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے ہمیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں گئے، انہیں خرید لیا گیا، تو وہاں کی جو ملکہ تھی اس نے یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دیا تھا، تو اس ملکہ نے یوسف علیہ السلام پر جو ہے جب فدا ہو گئی وہ، تو اس نے برائی کی طرف جو ہے بلایا، کہا ہائی تلک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، اللہ کے ڈر کا جو ہے انہوں نے اظہار کیا۔ تو یہ مسلمان کی زندگی میں یہ جو ہے مطلوب ہے، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے لوگوں کے سامنے ہو، کہیں بھی ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں تنہائی میں ہوں، میں کوئی بھی گناہ کر لوں گا، یہ چل جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس بہت سارے اعمال ہوں گے، بہت سارے بڑے بڑے اعمال، اور کہا گیا کہ پہاڑوں کی مانند ان کے پاس جو ہے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، لیکن وہ اعمال سارے کے سارے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ لوگ دنیا میں چھپ چھپ کر کچھ بڑے بڑے حرام کام کیے ہوں گے، لوگوں سے چھپ چھپ کر کے، لوگوں کے سامنے نہیں کیے، لیکن چھپ چھپ کر ہی کچھ بڑے اعمال کیے، یعنی حرام کام کیے، اور ایسے حرام کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے جو ہے کاموں کو، جن کے جو بھی نیک اعمال ہیں سب کو ختم کر دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے جو بھی برے کام ہوتے ہیں جو تنہائی میں کرتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں چھپ چھپ کر کے کچھ گناہ کر رہا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا اور کہے گا، الگ سے اللہ رب العالمین اس سے بات کرے گا، کہے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین کہے گا، بندے یاد ہے تو نے فلاں فلاں وقت میں تنہائی میں تو نے یہ غلط کام کیا تھا، یاد ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کہے گا تو نے اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے بتایا نہیں، تنہائی میں تو نے کر لیا
لیکن لوگوں کے سامنے تو نے بتایا نہیں، اور میں بھی دنیا میں اس برائی کو میں نے چھپا دیا، لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو میں نے واضح نہیں کیا، دنیا میں تجھے ذلیل ہونے سے میں نے بچا لیا، اور آج بھی جا میں تجھے معاف کر رہا ہوں، اور لوگوں کے سامنے اس کو بات جو ہے واضح نہیں کروں گا اور بتاؤں گا نہیں، تجھے ذلیل نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین تنہائی میں اسے بات کر کے اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن ایک بندہ آئے گا جو دنیا میں گناہ کر رہا ہوگا تنہائی میں، اور لوگوں کے سامنے بھی بتائے گا کہ میں نے کل ایسا کیا، میں جو ہے ایسا کیا ہوں، میں ایسا کرنے والا ہوں، اپنے گناہوں کو جو لوگوں کے سامنے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے بلائے گا قیامت کے دن تنہائی میں اور بتائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا یاد ہے فلاں وقت میں تم نے فلاں کام کیا؟ بندہ کہے گا کہ ہاں اللہ میں نے کیا، اور دنیا میں تو نے جو ہے گناہ کیا اور لوگوں کے سامنے تو نے بتایا، اور اپنے آپ کو تو نے خود ذلیل کر لیا، تو نے خود رسوا کر لیا، تو آج بھی میں تجھے نہیں بچاؤں گا، آج بھی جو ہے تو لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائے گا، یہ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا، اور سارے لوگوں کے سامنے اس کے جو کچھ بھی گناہ تھے ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو غرض یہ کہ انسان کو چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارے، چاہے تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کہیں بھی حرام کاموں سے، دیکھنے سے، سننے سے، کرنے سے، بولنے سے، ہر چیز سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیے، اور اگر کسی انسان سے غلطی ہو بھی گئی تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا، کیونکہ وہاں پر جو ہے قحط سالی آئی تھی، بارش نہیں، اناج نہیں، غلہ نہیں، کچھ نہیں، تو وہاں پر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے کہا بیٹو جب تم جاؤ گے وہاں پر تو سب مل کر کے ایک دروازے سے داخل مت ہونا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم سب کے سب جو ہے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، سب خوبصورت تھے اور اچھے اٹے کٹے تھے، لمبے اور اچھے خوبصورت، تو سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، سب کے سب خوبصورت بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، تو لوگ ان کو دیکھ کر کہیں نظر نہ لگائیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر بد سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ کہیں میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے، اور نظر یہ اتنی بری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احادیث میں اس کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ اسماء بنت ابیس رضی اللہ عنہا وہ بتاتی ہیں کہ وہ ان کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے 2 بچے تھے، دونوں بچے بہت ہی دبلے پتلے ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بچے اتنے جو ہے دبلے پتلے ہو گئے ہیں، کیا انہیں بیماری ہو گئی ہے کیا؟ کہا تو اسماء بنت ابیس رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ جو انہیں اچانک بہت جو ہے انہیں نظر لگتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے کہا کہ تم ان بچوں کا جو ہے علاج کرو، یعنی قرآن سے رقیہ وغیرہ کے ذریعے علاج کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بسا اوقات نظر کے لگ جانے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے، اتنی بری چیز ہوتی ہے نظر لگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے زمانے جاہلیت میں جو نظر لگانے کے لیے خاص ہوتے تھے، اگر کسی کو نظر لگانا ہوتا تو ان ایکسپرٹس کو بلایا جاتا اور وہ لوگ جو ہے نظر لگا کر کے جو ان کو بیمار کر دیتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نظر بد سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، آپ لوگ نظر بد سے جو ہے پناہ مانگتے رہو کیونکہ نظر بد کا لگنا یہ حق ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں نظر بد کے تعلق سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان کی آنکھ میں اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کیا کہ وہ کسی کو جو نقصان پہنچائے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی، اللہ کے پاور سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سب اسباب بنائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظر بد کا لگنا حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو یہ نظر بد جو لگتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، کیسے ایسے لگتی ہے؟ تو اس کے اسباب میں سے یہ 3 طرح جو ہے نظر بد لگ سکتی ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کو نظر بد لگ سکتی ہے،
یا پھر بعض اوقات جنات کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، اور بعض اوقات خود انسان کی اپنی نظر خود اپنے آپ کو لگ جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، سورہ کہف جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں ایک واقعے کا تذکرہ آیا کہ ایک آدمی کے پاس اچھا باغ تھا، تو وہ جب داخل ہوا اپنے باغ میں، اس نے کہا کتنا اچھا باغ ہے میرا، اور وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی نظر خود اس کو لگ گئی اور اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس کے ساتھی نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اگر تم اپنے باغ میں جب داخل ہوئے تم کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر یہ تم کہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو خود اس کی نظر اس کو اپنے آپ کو لگ گئی اور اس کا باغ جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے نظر بد لگ سکتی ہے، محتاط سے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، وہ غسل کر رہے تھے، ایک اور صحابی نے غسل کے دوران اچانک جو ہے ان کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر، تو انہوں نے جو ہے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا جسم جو ہے، میں نے اس سے پہلے کئی لوگوں کو خوبصورت لوگوں کو دیکھا لیکن آپ جو ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، اتنی تعریف کی۔ صحابی بتاتے ہیں، ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ میرے والد اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے، تعریف ایسی کی کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو انہیں قتل کر دینے والے تھے، تم تو گویا انہیں مار دینے والے تھے۔ تو اس طرح سے اگر ہم کسی کی خوبصورتی، کسی کے مال کو، کسی کی تعلیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دعا دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسی ویسی اگر جو ہے تعریف کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کو جو ہے نظر بد لگ جائے، یہ جو ہے اس کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر نظر بد لگ جائے تو علاج کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لونڈی تھی، اس کو جو ہے جسم میں پھوڑے پھنسیاں وغیرہ آ گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دیکھا کہ اس کے جسم پر بہت پورا جسم پھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے، اس کو جو ہے رقیہ کرو، قرآن کی آیات کے ذریعے رقیہ کرو، یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن سے رقیہ کرنا چاہیے۔ کیا رقیہ کرنا چاہیے؟ اس کے تعلق سے جو ہے بعض روایتیں آتی ہیں، کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر معوذتین کا اہتمام کرتے تھے۔ بخار آ گئی، بیمار ہو گئے یا نظر بد لگ گئی، اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر کے اچھی طرح جو ہے ہاتھوں میں پھونک کر کے دم کر کے اپنے جسم پر دم کر لیں، اوپر سے لے کر کے نیچے تک اچھی طرح اپنے ہاتھوں سے دم کر لیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے بخار میں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا ان دونوں صورتوں کو پڑھتی، پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہے دم کرتی تھی، اور کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس طرح سے معوذتین پڑھنا، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ، اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کر لینا چاہیے۔ یہ کچھ جو ہے علاج بتایا گیا، تو وہ ہے احتیاط سے رہنا چاہیے۔ آج لوگ معاشرے میں کچھ لوگ جو ہے غلط علاج کرتے ہیں، ہاتھوں میں داغے باندھنا یا مختلف قسم کے کام کرنا، یہ ساری چیزوں سے جو ہے بچ کر رہنا چاہیے۔ قرآن سے علاج ہو، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں۔ اس صورت میں، اس پارے میں، سورہ 13ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا پہلی آیت میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے اندر 3 نفس ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور تینوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو نفس ہمیں برائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے، برائی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم فلاں کام کرو، فلاں برائی کرو، اس کے اندر بہت اچھائی ہے، اور یہ نفس جو ہے گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، پالش کر کے پیش کرتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ شیطان کے بہت سارے حربے ہیں، ٹرکس ہیں، ان میں سے ایک ٹرک جو ہے یہ ہے، کیا ہے؟ وہ کسی بھی گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ بہت ہی اچھا کام ہے، یہ کیوں حرام ہے؟ یہ حرام نہیں ہے، کر لو، بہت فائدہ ہے اس میں۔ اس طرح جو شیطان جو ہے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہ دراصل نفس امارہ جو حکم دیتا ہے۔ اور دوسرا جو نفس ہے، نفس لوامہ، نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں وہ نفس
جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو وہ نفس جو ہے ملامت کرتا ہے, ہم اپنے اندر ملامت محسوس کرتے ہیں کہ میں اس طرح کی غلطی نہ کرتا ہو تو اچھا ہوتا, کاش میں اس گناہ کو چھوڑ دیتا. تو یہ جو ملامت کرتا ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نفس وہ ہے جو کہ ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے, نیکی کرنے کے جو ہے اس کی طرف لے جاتا ہے. اور جب ہم کبھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں جو خوشی ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ تو 3 نفس ہیں. نفس امارہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. نفس امارہ انسان کو کہیں بھی چھوٹی سی بھی اگر جگہ مل گئی تو فوراً اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اس بارے میں ایک اہم بات یہ بتائی گئی, اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج دنیا کا ہر انسان پریشان ہے. کون ہے بتائیے انسان جس کی زندگی میں پریشانی نہیں؟ ہر انسان پریشان ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, ہر انسان کی الگ پریشانی اور تکلیف. تو اللہ نے یہاں پر بتلا دیا کہ آپ اس پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں, دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں آپ؟ اللہ نے فرمایا آپ اللہ کا ذکر کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے, اذکار پڑھیے. اور فرمایا اللہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کو جو سکون پہنچے گا وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی. میوزک سننے سے یا گناہ کے کام کرنے سے, موویز دیکھنے سے اس سے دل کو سکون نہیں پہنچتا ہے. اللہ نے فرمایا صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی, قرآن کی تلاوت اور اللہ کو یاد کرنے اذکار سے ہی دل کو سکون پہنچتا ہے. آج انسان دیکھیے بے چین ہو جاتا ہے تو پکنک منانے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتا ہے, کہاں جاتا ہے سکون پہنچانے کے لیے, لیکن سکون نہیں ملے گا انسان کو. اللہ نے فرمایا صرف اللہ کے ذکر سے ہی سکون پہنچتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی آئے, دل کو تکلیف محسوس ہو, تو اللہ کو یاد کریں, اذکار کا اہتمام کریں, قرآن کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین جو ہے دل کو ضرور جو ہے سکون پہنچائے گا. ایک اور آیت یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی نعمت ہم کو دیتا ہے یا ہم سے کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس کے 2 اصول بیان کیے ہیں اللہ رب العالمین نے. اصول بہت ہی سمپل ہیں. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر آپ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. جو بھی نعمتیں میں دے رہا ہوں اللہ رب العالمین نے کہا میں تمہیں اور دوں گا. ولئن کفرتم, اگر تم میری ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, تو پھر میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. تو بس 2 ہی سمپل یہی ہیں. اور اسی ایک آیت کی بنیاد پر, انہی 2 اصول پر جو ہے اللہ رب العالمین نے پوری سورت کو نازل کیا. سورہ رعد, یہی باتیں پوری جو ہے سورت میں بتائی گئی, کیا نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی اور کیا عذاب دیا, یہ ساری چیزیں بتلائی گئی. اگر ہم دنیا میں سکون سے رہنا چاہتے ہیں, نعمتیں کو پانا چاہتے ہیں, تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں. کبھی بھی ہماری زبان پر ناشکری کے کلمات نہ آئیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اور تکلیف پہنچتی ہے صبر کریں, اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں سکون سے رکھے گا. ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس پارے کے آخر میں سورہ ابراہیم یعنی سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو جب ایک بالکل چٹیل میدان میں جب چھوڑ کر گئے اللہ کی عبادت کے, اللہ کے حکم سے, تو اس واقعے کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک دعا کی, بہت ہی بہترین دعا کی, اور اس دعا کا اثر آج ہم دیکھتے ہیں. دعا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا سکون والا شہر بنا دے. آج دیکھیے الحمدللہ کتنا سکون وہاں پر جو ہے مکہ میں پایا جاتا ہے, اور جو ہے وہاں پر امن ہی امن ہے. اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو ہر قسم کے رزق سے جو ہے بھر دے. تو آج دیکھیے اللہ رب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ دنیا کی علماء بتاتے ہیں, مفسرین نے بتایا کہ دنیا کی ہر نعمت کھانے پینے کی آج انسانوں کو ملے گی, اور یہ مسلسل چلتا رہے گا, قیامت تک چلے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, اور اس دعا کا اثر آج ہم دیکھ رہے ہیں, اور تا قیامت یہ رہے گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیاری دعا کی, اپنے بچوں کے لیے دعا کی, خود اپنے لیے دعا کی اور اپنے بچوں کے لیے دعا کی. یہ ہمارے لیے سبق ہے. فرمایا دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا اور میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری اس دعا کو قبول فرما. کتنی پیاری دعا ہے. ہم خود نمازی بنے اور اپنے بچوں کو نمازی بنائیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ میرے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ میرے بچوں کو جو نمازی بنا، اللہ انہیں نماز کی ہدایت دے. کتنی اہم دعا ہے. آج ہم اس دعاؤں سے محروم ہیں. بچوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہوں گے، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہوں گے، لیکن کبھی ہمیں اللہ کے سامنے ہم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو جو ہے نمازی بنا، اللہ میرے بچوں کو جو ہے دیندار بنا، اللہ اسے نیکیوں کی توفیق دے، اللہ اسے گناہوں سے بچ. اس طرح کی جو ہے ہم دعائیں کرتے ہیں کیا؟ بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی، اس طرح کی. تو یہ دعائیں کرنا ضروری. ایک نبی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. تو یہ چیز ہر انسان کو جو کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں اور پھر ساتھ ہی ساتھ دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کتنی پیاری دعا ہے کہ اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور سارے مؤمنین کو. یہ بہترین دعا، ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، ماں باپ کی اچھائی کے لیے، صحت کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی جو ہے رزق میں برکت کے لیے دعائیں کرنا. اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ کرتے رہنا چاہیے. ماں باپ کا حق ہے کہ زندہ ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں، اگر وفات پا جائیں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں. یہ کچھ باتیں ہیں اس صورت میں جو کہ اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو، اللہ ہماری روزوں کو قبول فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.